السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے آپ اور ہم سب غافل ہیں۔ میرے دوستو، جس اللہ کی یاد سے، جس اللہ کی عبادت کرنے سے، جس اللہ کے احکام سے ہم غافل ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ اس کے حکم کو توڑنے سے، اس کی تمام باتوں کو ماننے سے، جتنی بھی سارے باتیں ہیں، ہم اس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اس کا احساس کبھی ہم کو ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ وہ اللہ جو ہم کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، کیا آپ نے اس کی کبھی فکر کی؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ اس اللہ کو بھول چکے ہو۔ نہ تو آپ کو اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ کا خوف ہے۔ یا تو انسان اللہ کی محبت سے اس کو یاد کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، یا تو اللہ کی خوف سے۔ نہ تو آپ کو اللہ سے محبت ہے اور نہ اس کا ڈر ہے۔ جس پیر سے، جس ہاتھ سے، جس کان، آنکھ، زبان، ان سب چیزوں سے آپ کام کر رہے ہو، زبان سے ذائقے کا ٹیسٹ لے رہے ہو، دانت سے کھانا چبا کے کھا رہے ہو، آنکھ سے اچھا برا دیکھ رہے ہو، کان سے سن رہے ہو، ہاتھ سے کام کر رہے ہو، یہ آپ نے کبھی سوچا یہ سب نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ کبھی فکر کی ہے؟ اللہ کی ایک اتنی بڑی نعمت ہے، زبان ہے۔ آپ اگر کوئی کڑوی چیز رکھو تو اس کا ذائقہ بتاتی ہے، اگر میٹھی چیز رکھو تو اس کا ذائقہ بتاتی کہ یہ میٹھا ہے۔ کوئی چیز بھی رکھو لیکن فوراً ذائقہ بتاتی، نہیں یہ کڑوی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے زبان، صرف کہتا ہوں میں، ایک زبان لیکن ذائقے ہزار طریقوں کی بتائے گی۔ زبان ایک ہے، آپ کوئی چیز بھی رکھو لیکن اس کا ذائقہ فوراً بتا دے گی کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ لیکن اس نعمت کے دینے والے کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے احکام کو توڑ رہے ہیں، اپنے زندگی، اپنے نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اس کا افسوس نہیں؟ زبان سے آپ مسلمان کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہو، اس نبی کی ایک پیاری سی حدیث ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آپ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نماز کیوں نہیں قائم کرتے؟ آپ جس سے محبت کرتے ہو نماز نہیں پڑھتے تو اس کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ اگر آپ محبت کرتے ہو تو نماز کیوں نہیں قائم کرتے؟ نماز کو پابندی سے پڑھو تو ہم جانیں کہ آپ اپنے نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، نبی سے محبت کرتے ہو۔ میرے دوستو، صرف منہ سے جملے بازی کرنا ہر آدمی کو آسان ہے۔ اس نبی کی سیرت کو، اس نبی کی سنت کے مطابق، اس نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ منہ سے کہنا آسان ہے، کسی سے عاشقی کا دعویٰ کرنا یہ بہت آسان ہے۔ منہ سے 2 سیکنڈ میں بول دیا ہم تو آپ کے عاشق ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ارے اس جس کے آپ عاشق ہیں، اس معشوق کے نقش قدم پر، اس کی زندگی کے مطابق، اس کی سیرت کے مطابق زندگی گزارو، تب جانے ہم آپ اس کے عاشق ہو۔ نہیں میرے دوستو، نہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، نہ اس کا ڈر ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ کی ایک نعمت، اگر اللہ
نے جو قدرت سے ماں کی پیٹ سے جب ہم پیدا ہوئے جو ہاتھ دیا ہے اس کو اگر توڑ دے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس طریقے سے اس ہاتھ کو نہیں بنا سکتا جیسے اللہ نے بنایا تھا. کوئی نہ کوئی عیب آ جائے گی. تو اس اللہ کی نعمت سے غافل ہیں ہم. کس سے بغاوت کر رہے بھائی؟ اللہ سے. اللہ نے کہا نہ، مجھ سے آپ دور نہیں جا سکتے، بچ نہیں سکتے. کب تک کرو گے؟ کتنی دن تک میری نافرمانی کرو گے؟ لوٹ کے میرے پاس آنا ہے. میرے دوستو، آج ہر انسان زندگی کیسے گزار رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے جو احکام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا. جو شریعت کہہ رہی ہے اس کے مطابق نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کا حکم دیا ہے تو اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، ڈر ہے، اللہ کو آپ مانتے ہو، اللہ پہ یقین رکھتے ہو، تو اس کے 10 حکم اگر انہوں نے دیا مثال کے طور پہ تو 10 کو مانو، فالو کرو 10 کو. تو انسان اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی مانتا ہی نہیں، وہ اپنے نفس کی مانتا ہے. کیسے؟ اگر 10 چیزیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بندوں کو یہ کرنا ہے تو وہ اب وہ 10 میں سے دیکھے گا پہلے کہ 10 میں سے جو جو کام اچھا رہے گا اسے چن لے گا اور جو برا رہے گا وہ نکال دے گا. تو جو اس کو آسان لگے گا وہ کرے گا، وہ جو آسان نہیں رہے گا وہ ہٹا دے گا. یہ کیا ایگزام کا پیپر ہے کہ آپ کو 10 پرشن ملے ہوئے ہیں، جو اچھا لگے وہ کر دو اور جو برا لگے وہ چھوڑ دو؟ یہ اللہ کا احکام ہے، اللہ کا حکم ہے. سوچنا نہیں ہے، اس میں کرنا ہے. اللہ نے کہہ دیا تو کرو. اگر آپ چھانٹ کے کر رہے ہو اور ہٹا رہے ہو تو یہ آپ اللہ کی کہاں مان رہے ہو؟ یہ تو اپنے نفس کے مطابق چل رہے ہو. میرے دوستو، اگر زندگی کو اچھی بنانی ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے نفس کو دبانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا. نفس کو کیسے مارو گے؟ آج ہم کس کی کہنے پہ زندگی گزاریں؟ اللہ کے کہنے پہ یا اللہ کے رسول کے؟ نہیں، نفس کے کہنے پہ زندگی گزاریں. میرے دوستو، بہت ہی عمدہ بات ہے. اگر ہم اور آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی بن سکتی ہے. زندگی بننے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی وہ ہو جائے گی، ہماری آخرت بن جائے. اگر اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، ہماری اور آپ کی سب کی اصلاح ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے دوستو، ہم دنیا کی رنگینیوں میں غافل ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ کبھی ہم کو سوچنے ہی نہیں دیتا اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. میرے دوستو، اگر کوئی زیادہ گناہ کرتا ہے اور وہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم سدھریں، دین پر آ جائیں، صحیح طریقے سے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. دن میں 20 مرتبہ تو کہتے ہیں کہ یاد کرو، لیکن آپ 50 مرتبہ یاد کرو. جب انسان موت کو بار بار یاد کرے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور صحیح راستے پر آ جائے گا، ضرور وہ نماز کا پابند ہو جائے گا، ہر برائیوں سے بچے گا. موت کو یاد کرو میرے دوستو، موت بہت قریب ہے. روزانہ وہ 1 قدم آگے بڑھتی آ رہی ہے. روزانہ، آج صبح ہوئی، شام ہوئی، پھر وہ 1 قدم آگے بڑھ گئی. ہمارے قریب آنے سے روزانہ وہ آگے بڑھ رہی ہے. موت قریب آ رہی ہے اور ہم اور دنیا کی لالچ میں جاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کیوں غافل ہو میرے بھائیو؟ آخرت کی زندگی بناؤ، اللہ کو راضی کرو. ہمارا مقصد دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ زندگی بھی تو اللہ کی نعمت ہے. بہت لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہی کیوں؟ یہ بھی بہت بری بات ہے. اللہ نے نعمت دے کے بھیجا ہے. ایک آپ کو بات بتائیں، زندگی ایسی ہے
کہ بالکل غور سے سنیے گا کہ آدمی جب مر جائے گا تو دنیا کی نظر میں تو اس کی آنکھ بند ہو گئی، لیکن نہیں، اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو وہ جب وہ مرے گا، اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو وہ یہ جو زندگی 60-70 سال ہم لوگ ہیں، جس کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں کہ عالیشان بنگلے بنوا لیں، گاڑیاں ہوں، خوبصورت زندگی ہو جائے، تو وہ جب مر جائے گا، جب اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ کہے گا اللہ، یہ تو خواب دیکھ رہا تھا میں، تو یہ زندگی خواب ہے۔ جب آپ مرو گے، ہر کوئی مرے گا، ہم بھی مریں گے، تو جب آپ مرو گے، تو جب مرنے کے بعد آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کیا سمجھو گے؟ سمجھ رہے ہو؟ ایک دم سچی بات بتاؤ، اللہ میں تو خواب دیکھ رہا تھا بھائی، تو یہ زندگی خواب ہے، اس خواب کے لیے پریشان ہو۔ آپ خواب دیکھ رہے ہو، اس خواب کو اچھا بناؤ، ہمیشہ ہمیش والی زندگی بناؤ میرے بھائیوں، نہیں تو اللہ تعالیٰ اگر سوال کر لیا حشر کے میدان میں، جس سے کیا جواب دے گا؟ بولتی نہیں نکلے گی، جواب نہیں دے پائے گا میرے بھائی۔ اگر اللہ نے سوال کیا تو اس کے جلال کے آگے نہیں چل پائے گا وہ۔ اللہ کو اتنا راضی کرو کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دے میرے بھائیوں۔ اگر آپ بہت لوگ کے دلوں میں ہوتا ہے ڈالے گا جہنم میں ڈال دے گا، بہت لوگ ایسے کہتے ہیں، تو میں ان سے یہ بتا دوں کہ اتنی خطرناک وہ آگ ہے جہنم کی، اگر اس میں سے نکال کے جہنمی کو دنیا کی آگ میں سلا دیا جائے تو وہ چین کی نیند بالکل سو سکتا ہے، سکون سے، جیسے اے سی میں سو رہا ہو۔ تو بتاؤ کیسی وہ آگ ہے؟ آپ اس کے لیے ایسے کہہ دیتے ہو کہ دیکھا جائے گا؟ میرے بھائیو، دیکھا نہیں جائے گا۔ جس دن آنکھ بند ہوئی تو آپ کہو گے اللہ میں تو خواب دیکھ رہا تھا، اٹھ گیا، صبح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔